السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، عزیز جوانوں، نوجوانوں، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان کریمی سے زندگی کی بیش بہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور آج جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد ایمان میں ہم سب کو حاضری کی سعادت ملی۔ اللہ تعالی ہمارے نماز کو اور ہماری نیکیوں کو اپنے شان کریمی سے بے حد قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں نسل انسانی کے دو بڑے بھائی قابل اور حابیل کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن قابل و حابیل کے تذکرے سے پہلے اجمالی طور پر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی شریک حیات حضرت حوا کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اور دنیا کا بیشتر حصہ اس بات پر یقین رکھتا ہے اور اس کا علم رکھتا ہے کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین میں سب سے پہلا انسان جس کو اللہ پاک نے بھیجا وہ آدم ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے پیدائش کے مراحل کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے گاڑا بنایا اور پھر اس گاڑے کے اندر میں باس آ گئی، بدبو آ گئی، پھر اس کو خشک کیا گیا یہاں تک کہ وہ کھنکھنانے والی مٹی ہو گئی۔ جیسے ہم لوگ مٹی کا برتن لیتے ہیں تو اس پر ہاتھ مار کر دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز کھن کھن کی آتی ہے یا نہیں، تو سمجھتے ہیں کہ یہ برتن واقعی بالکل ٹھوس ہے اور ٹھیک ہے۔ ایسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور پھر اس میں روح ڈالا۔ جیسے ہی روح ڈالا گیا تو گوشت پوشت کا انسان بن گیا اور عقل و شعور اور ادراک و احساسات رکھنے والا آدمی تیار ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کائنات کے اسما کا علم عطا فرمایا، اور سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کو مقابلے میں، مسابقے میں، مبارزے میں فرشتوں کے سامنے بیٹھایا گیا، اس کا موضوع علم تھا، یعنی علمی مسابقہ تخلیق آدم کے بعد سب سے پہلا ہوا، علمی مسابقہ، علمی مقابلہ۔ اللہ پاک نے آدم کو کائنات کے اسما کا علم عطا فرمایا اور فرشتوں سے بھی کہا کہ تم بتاؤ، تو فرشتے کو تو علم تھا نہیں، چنانچہ علمی بنیاد پر آدم کی بالادستی کو تسلیم کرایا گیا اور پھر یہ حکم ہوا کہ آدم کو آپ سجدہ کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا اور عزازیل نے نہیں کیا، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، اس کا اصلی نام عزازیل تھا۔ جب آدم کا سجدہ عزازیل نے نہیں کیا، اس کے بعد اس کا نام ابلیس پڑ گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور رادہ درگاہ ہوا، اور رادہ درگاہ اپنی سرکشی کی بنیاد پر ہوا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی بنیاد پر ہوا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، مسابقہ اور مبارزہ کے بعد، علمی مقابلہ کے بعد، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا۔ یہاں پر ایک بات ہم اپنے جوانوں سے بطور خاص عرض کریں گے
کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا وکیل، اپنا نمائندہ، اپنا ترجمان اور روئے زمین کا ٹرسٹی بنانا چاہتا تھا. اسی لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. قرآن کریم نے بیان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اور زمین کی خلافت کے لیے اور زمین کی نیابت کے لیے، زمین کی عمارت و قیادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر علم ہو، فہم ہو، فراست ہو، عقل اور شعور ہو. بغیر علم کے زمین کی خلافت اور زمین کی قیادت اور زمین کی عمارت کے نظام کو صحیح ڈھنگ سے چلایا نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت شمویل علیہ السلام ہے. حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنی قوم کی قیادت کے لیے حضرت جالوت کو امیر مقرر کیا، حاکم مقرر کیا. تو اس وقت قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ جالوت تو بڑے غریب ہیں، بڑے بے بس ہیں، ان کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہے، نہ کوئی شوکت ہے، نہ سطوت ہے، نہ کوئی کر و فر ہے، اور آپ ایسے آدمی کو گاؤں اور سماج اور قوم کا نمائندہ اور قوم کا ترجمان اور قوم کا حاکم مقرر کر دیا، ان کی کون بات سنے گا؟ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو حاکم امیری اور غریبی کی بنیاد پر نہیں بنایا ہے، بلکہ میں نے ان کو حاکم اس لیے بنایا ہے کہ میری قوم میں اس وقت سب سے زیادہ صلاحیت اور علم رکھنے والے جالوت ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین کی قیادت و خلافت کے لیے علم ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے آراستہ فرمایا. میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں قرآن کریم کے نسخے ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں تعلیم الاسلام کے نسخے ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں سیرت کے اوپر رحمت عالم کا نسخہ ہوگا، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بہشتی زیور ہوگی. لیکن ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ بتائیے کہ ہم میں کا کون آدمی ہے جو 24 گھنٹے میں ایک صفحہ بھی مطالعہ کرتا ہو، پڑھتا ہو؟ ایک سروے رپورٹ کے مطابق اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ پڑھنے والی کوئی قوم ہے تو وہ یہودی، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی پڑھنے والی قوم ہے تو وہ عیسائی، جس کو کرسچن کہتے ہیں. اور یہ مسلمان جس کے اوپر آیت اقرا اتری کہ یہ امت اقرا ہے، یہ امت پڑھنے والی امت ہے، یہ امت پڑھانے والی امت ہے. اس امت کا حال یہ ہے، معاف کیجیے گا تکلیف کو، اس امت کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن ہم نظام نہیں بناتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں صرف ایک ورق پڑھ لیں. آپ اس نظام کو برپا کیجیے اور دینیات کو، اسلامیات کو، سیرت مصطفیٰ کو آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، اور دیکھیے آپ کے ذہن و فکر کے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے اور کیسا انقلاب آتا ہے، اور شعور میں کیسی بیداری پیدا ہوتی ہے اور کیسی پختگی پیدا ہوتی ہے. ہم تو رات دن موبائل کو لے کر کے ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے اس سے ذہن ترقی نہیں کرے گا، اس سے ذہن میں بلندی پیدا نہیں ہوگی، اس میں شعور میں پختگی پیدا نہیں ہوگی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں. یاد رکھیں، ہم سب کے بابا آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم سے آراستہ کیا اور مضبوط علم عطا فرمایا، جس کے نتیجے میں زمین کی خلافت ان کو تفویض کی گئی اور ان کو سونپی گئی. تو میرا یہ پیغام ہے آج سے، ہم میں کا ہر نوجوان اپنے گھر میں دینیات، اسلامیات کا مطالعہ کرنے کا معمول بنائے. یہ طے کر لیں کہ مجھے ایک ورق 2 صفحہ ڈیلی پڑھنا ہے. جو قوم پڑھے گی وہ آگے بڑھے گی، اور جو قوم نہیں پڑھے گی اس کو دنیا آگے بڑھنے نہیں دے گی، اس کو دنیا آگے بڑھنے نہیں دے گی. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، مبارزہ علمیہ کے بعد اور مسجد ملائکہ بنانے کے بعد جنت میں ڈال دیا گیا. جنت میں ایک عرصہ تک سیدنا آدم علیہ السلام رہے، لیکن ظاہر ہے کہ جنت تو سجی سجائی تھی، آراستہ تھی، لیکن تنے تنہا ہے. انسان مدنی طبع بنایا گیا ہے، اس کے اندر مدنیت ہے، وہ تنے تنہا نہیں جی سکتا ہے. اگر اس کو تنہا کر دیا گیا تو گھٹ گھٹ کر کے وہ مر جائے گا. تمام تر عیش و عشرت کی زندگی کے باوجود اگر وہ تنہا ہے تو اس کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہوگی جو ایک معاشرتی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے. تنے تنہا تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دل بستگی اور ان کی مدنیت کو بحال کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. تفسیر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، محو خواب تھے.
सोए हुए थे। बाईं पसली से अल्लाह ताला ने हवा को पैदा करके बैठा दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुली तो देखा कि हवा यहां बैठी हुई, और हवा हई से मुश्तक है, और हई के माने आते हैं जिंदगी के, और हवा को चूंकि जिंदा आदम से अल्लाह ने तख्लीक फरमाया था, इसलिए उसका नाम हवा पड़ गया। फिर अल्लाह ताला ने जो तबीयत में और नेचर में जो सलाहियत और कुव्वत रखी है, मर्द और औरतों से आपसी राब्ते और ताल्लुकात की इस बुनियाद पर दोनों के दरमियान बाहिनी राब्ते पैदा हुए। अब ये दोनों खुशगवार जिंदगी जन्नत में गुजारने लगे, और जन्नत के अंदर इन दोनों को नूर का लिबास दिया गया था। हम और आप सुनते हैं ना कि जन्नत में शैतान ने भटकाया और लिबास उतर गया, तो कौन सा लिबास था? खादी का था, पॉलिस्टर का था, कौन सा लिबास था? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूर का लिबास था। अल्लाह ने रोशनी ऐसी हाई पावर की उनके बॉडी को दे रखा था कि जिससे उनका जिस्म पर्दे में था। आम इजाजत थी कि आप जन्नत की चीजें खाएं पिएं और ऐश इशरत के साथ रहें, लेकिन एक दरख्त से मना कर दिया था कि आप इससे इस्तिफादा नहीं कर सकते। उस दरख्त के बारे में आता है, बाज़ ने लिखा है कि वो गेहूं का दरख्त था, बाज़ कहते हैं खजूर का दरख्त। उससे मना कर दिया गया कि आप इसको ना खाएं। लेकिन वह शैतान जिसने आदम का सजदा करने से रुगरदानी किया था, बेइतनाई किया था, वो शैतान तो अपने आप से अहद कर चुका था कि हम आदम को भटकाएंगे। चुनांचे शैतान ने बाहर, जन्नत से बाहर ही रह करके वसवेसा डाला, और वसवेसा डाल करके ये कहा कि ये तो शजरतुल खुल्द है, अगर आप इस दरख्त को खा लेंगे तो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। और जाहिर है कि औरत के अंदर जो नक्स है और नक्स उसका कमाल है, उस नक्स की बुनियाद पर शैतान असरअंदाज हुआ और आदम और हवा दोनों ने मिलकर के उस शजर ममनुआ को खा लिया, जिसकी पादाश में दोनों जन्नत से निकाले गए और ये दुनिया में आए। अब फिर इस दुनिया के अंदर दोनों के जरिए से नस्ल इंसानी की अफजाइश हुई और दुनिया आबाद हुई। उस वक्त विलादत का तरीका यह था कि जुड़वा बच्चा पैदा होता था, लड़का और लड़की, और फिर बाद में जो लड़का और लड़की पैदा होते उनकी शादी पहले वाले से होती और पहले वाले की शादी बाद वाले से होती। चुनांचे पहली किस्त में काबिल और उसकी बहन की पैदाइश अमल में आई, और दूसरी किस्त में हाबिल और उसकी बहन की पैदाइश अमल में आई। उस वक्त की शरीयत यह थी, उस वक्त का दस्तूर यह था कि पहले जो लड़का पैदा हुआ है उसकी शादी बाद वाली लड़की से होगी, और बाद में जो लड़का पैदा हुआ है उसकी पहले वाली लड़की से शादी होगी। यह उस वक्त की शरीयत थी। उस शरीयत और ज़ाब्ता और दस्तूर के मुताबिक काबिल की शादी हाबिल के बहन से होनी थी और हाबिल की शादी काबिल के बहन से होनी थी। लेकिन काबिल की जो बहन थी वो हाबिल की बहन के मुकाबले में ज्यादा खूबरू थी, ज्यादा खूबसूरत थी, ज्यादा हसीन और जमील थी। काबिल ने चाहा कि नहीं, ये शादी हाबिल से ना हो बल्कि मैं खुद कर लूं, यानी शरीयत के खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ। अब ये मामला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाप थे और वालिदैन के दरमियान, बच्चों के दरमियान अगर कोई नाखुशगवार बात पेश आए और गैर दस्तूरी हरकत सामने आए तो जाहिर है माँ बाप का दिल दुखता ही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी परेशान हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक तजवीज़ रखी। तजवीज़ ये रखी कि तुम दोनों अपनी कमाई की नज़र पेश करो, जिसकी नज़र अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा। चुनांचे हाबिल ने एक फरबा तंदुरुस्त जानवर अल्लाह की नज़र किया और काबिल ने कुछ कमा करके गल्ला, जो गल्ला खराब था, बेकार था, जिसको आम आदमी नहीं ले सकते थे, ऐसा फरसूदा और खराब गल्ला अल्लाह की नज़र किया। उस वक्त नज़र की कबूलियत की अलामत यह थी कि एक आग आती थी और वो नज़र कबूल कर लेती थी। उससे समझा जाता था कि फलां की नज़र, फलां की मिन्नत अल्लाह ने कबूल कर ली। हाबिल ने जो नज़र पेश किया था अल्लाह ने उनकी नज़र को कबूल कर लिया, और काबिल ने जो नज़र पेश किया था गल्ला, उसको नहीं कबूल किया। ना कबूल करने की सूरत में ये और झिंझिला गया, या और गुस्सा हुआ। फिर मामला आया तो हाबिल ने अपने भाई काबिल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन काबिल मानकर नहीं दिया। यहां तक कि काबिल ने भाई हाबिल का मर्डर कर दिया। यह दुनिया का पहला मर्डर था। इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर इससे पहले कोई मौत वाक़ई नहीं हुई थी।
کوئی قتل کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. یہ پہلا قتل کا واقعہ تھا جو قابل نے حابل اپنے بھائی کا مرڈر کیا. اب مارنے کو تو مار دیا. مسئلہ قابل کے سامنے یہ تھا کہ اس کی ناش کو ہم کریں تو کیا کریں, اپنے اس جرائم کو اور اپنے اس کرائم کو چھپائیں تو کیسے چھپائیں, اس لیے کہ تدفین کی کوئی صورت اس وقت تک سامنے نہیں آئی تھی. اب یہ پریشان حال بھائی کی لاش کو پیٹھ پر لے کر کے پھر رہا ہے کہ ہم نے میں اس جرم کو چھپاؤں کیسے, کہاں رکھوں, کیا کروں. بڑی پریشانی کے عالم میں تھا. یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک کوا اپنے مردہ کوا کو دفن کرنے کے لیے زمین اپنی چونچ سے کڑید رہا اور زمین کو کڑید کر کے مردہ کوا کو اس میں ڈالا. بس قابل نے سمجھا کہ اچھا اگر کوئی مر جائے تو اس کو زمین میں دفن کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ کوا اس کا فرد ایک مر گیا ہے تو اس کو وہ زمین میں ڈال رہا ہے. تو کوا سے اس نے یہ علم حاصل کیا. اس کے بعد اپنے بھائی حابل کو گڈھا کھود کر کے اس کے اندر ڈال دیا. بعد میں قابل کو بڑی پشیمانی ہوئی, بڑی شرمندگی ہوئی, ندامت ہوئی, لیکن یہ شرمندگی اور ندامت اس کو جرم پر نہیں ہوئی بلکہ اپنی ناقلی پر ہوئی, اپنی بے بسی پر ہوئی اور اپنی قلت عقل پر ہوئی کہ میں نے بھائی کا مرڈر بھی کیا, اور پھر اتنا بے بس تھا کہ اس جرم کو چھپا نہ سکا. یہاں تک کہ کوا جو ایک معمولی جانور ہے, معمولی پرندہ ہے, اڑنے والا ہے, اس کے ذریعے سے ہم نے علم حاصل کیا اور اپنے بھائی کو چھپایا. تو اس کے اوپر اس کو پشیمانی ہوئی, ورنہ اپنے جرم پر ندامت و شرمندگی اس کو نہیں ہوئی. یہ دنیا کا سب سے پہلا مرڈر اور سب سے پہلا واقعہ اور حادثہ تھا جو قابل نے اپنے بھائی کے ساتھ پیش کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کے بعد قیامت تک جو ناجائز اور ناحق مرڈر ہوگا اور ناحق قتل ہوگا, اس کے جرائم اور اس کے گناہ قابل کے سر بھی جائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں قتل کی ایجاد کرنے والا آدم کا وہ بیٹا قابل تھا جس نے یہ ناخوشگوار حادثہ برپا کیا. اس لیے اس کے نامہ اعمال میں دنیا کے تمام ناحق قتل کا گناہ جائے گا. بس میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, اگر ہم دنیا میں اچھی چیز ایجاد کریں گے, اچھا چلن قائم کریں گے, تو اسے جو اچھائی پھیلے گی تو اس کی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جائیں گی. اور اگر کوئی برا رسم اور بری بات ایجاد کریں گے, برا سسٹم رائج کریں گے, اس سے جو برائیوں کو فروغ ملے گا تو اس کا گناہ اور اس کے انجام ہمارے اعمال میں جائیں گے اور اعمال میں گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہماری دو بہت بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ اس مجمع میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی جاہل ہے, اردو پڑھنا ضرور جانتے ہیں اور اسلامیات کی بے پناہ چیزیں اردو زبان میں آ گئی ہیں. ہم لوگ آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم گھر جا کر کے 24 گھنٹے میں ایک نہ ایک ورق, دو ورق ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, قرآن کریم کا ترجمہ یا چھوٹی بڑی مسائل کی کتابوں اس کو پڑھیں گے, ضرور پڑھیں گے. بغیر پڑھے ہم سوئیں گے نہیں. تو پڑھنے کی طرف توجہ دی جائے, مطالعے کی طرف توجہ دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی طاقت سے, اپنی قوت سے, اپنے شعور سے, اپنے فہم سے, اپنے ادراک سے, اپنے نالج سے, اپنی میجورٹی سے دنیا کے اندر, سماج کے اندر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ اور حادثہ برپا نہ کریں اور نہیں کوئی ایسی چیز ایجاد نہ کریں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال میں گناہوں کے اضافہ کا ذریعہ ہو, بلکہ ہم اپنی طاقت و قوت سے, اپنے فکر و شعور سے اچھا کام کر کے جائیں تاکہ مر جائیں تو بیٹا فاتحہ پڑھے کہ نہ پڑھے, قرآن خوانی کرے کہ نہ کرے, ایصال ثواب کرائے کہ نہ کرائے, قربانی نفلی ہمارے نام سے کرائے یا نہ کرائے, لیکن جو ہم کام کر کے جائیں گے اس کا ثواب آٹومیٹک ہمارے اعمال میں ملے گا انشاءاللہ. جو باتیں ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, آپ سب باشعور لوگ ہیں, یقیناً سمجھا ہے, اس پر عمل کی کوشش کریں گے. آپ حضرات کی فکر سے اور کوششوں سے مجھے حوصلہ ملتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوان نوجوان روز بروز الحمدللہ سچائی کے راستے پر, اچھائی کے راستے پر, نماز کی پابندی, مسجد میں پہلے آنے کی کوشش اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. اس سے انشاءاللہ ہمارے قلب میں, ہمارے ذہن میں نئی تازگی, نیا ولولہ, نیا حوصلہ اور نیا نور, نئی روشنی پیدا ہوگی.
جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ علاقہ مضافات میں ایک اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں۔ میں بالکل نا امید نہیں ہوں، اچھی امید رکھتا ہوں، اور اچھی امید کے ساتھ میں یہ چھوٹی سی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنے شان کریمی سے بےحد قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت محمد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و اصحاب اجمعین و برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔